لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ آپ مسکراتے بھی ہوں گے کہ مفتی صاحب کو کون نہیں جانتا۔ پچھلی گفتگو کے بعد آج دوسری گفتگو کے حوالے سے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جو دینی مدارس کا نصاب ہے، جب اس کا میں نے امتحان دیا، شہادت العالمیہ اس سند کا نام ہے، پورے پاکستان کے اندر اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے تمام پرچے عربی میں حل کیے اور اپنے وفاق کے اندر میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اس کے بعد کیونکہ میرا خاندان علمی بھی ہے، فقہی بھی ہے، میں نے افتاء کے حوالے سے 2 عنوانات کو اپنا موضوع بنایا جس پر میں نے محنت کی۔ ایک تو چونکہ علم میراث میرے خاندان کا خاصہ ہے، دوسرے نمبر پر میں نے جدید فقہی مسائل، اور اسی کے ضمن میں جب میں نے دورہ حدیث شریف کا امتحان دیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایک ایسی نصابی کتاب لکھی جائے۔ پہلے اس کتاب کا نام میں نے رکھا کشف المعضلات فی حل سوالات۔ 1983 کے اندر وہ چھپ کر آئی اور آپ لوگ خوش ہو گئے کہ 15 دنوں کے اندر 1100 میری کتاب طلباء اور علماء کے ہاں اس نے ایسی قبولیت حاصل کی کہ بہت بڑے محدث و فقیہ کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر بہشتی زیور، تبلیغی نصاب، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا احمد رضا خان صاحب، اسی طرح بہت سے حضرات کی جو کتابیں بہت وائرل ہوئیں، ان کے ہاں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جو 15 دن کے اندر 1100 کتابیں، کراچی سے لے کے خیبر تک۔ کیوں؟ کہ وہ طلباء کی ضرورت تھی۔ دورہ حدیث شریف کا امتحان اور شہادت العالمیہ کے امتحان کے حوالے سے پھر میں نے اس پر محنت کی۔ پھر الحمدللہ یہ کتاب مفتاح النجاح اور ما حل سوالات، اس کی پہلی جلد آئی 1984 میں، پھر دوسری جلد آئی، پھر تیسری جلد آئی۔ الحمدللہ تمام اہل علم کے بارے میں اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ حضرات اس کتاب کو پڑھتے تھے اور پھر وفاق، تنظیم، رابطہ، ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ادارہ ہے وہ، حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے وہ، بڑے محبت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 1985 سے لے کے سن 2010 تک کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس نے اپنے دورہ حدیث کے امتحان کے لیے اس فقیر کی کتاب مفتاح النجاح کو نہ پڑھا۔ اتنی کثرت کے ساتھ چھپی، مکتبہ رحمانیہ سال میں 3 مرتبہ 3300 کتابیں ایک سال میں۔ میں الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر گیا، وہاں وفاق المدارس بنگلہ دیش نے اسی کتاب کی برکت سے، اس کا ترجمہ بنگالی میں بھی ہو چکا ہے، مجھے انہوں نے PhD کی ڈگری دی۔ تخصص فی علم الحدیث کے حوالے سے میرے پاس آج وہ سند موجود ہے، وہاں کے سینکڑوں علماء کے اجتماع میں اس کتاب کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بنگالی کا جو ترجمہ ہے وہ سال میں 5 مرتبہ چھپ کر مدارس کے اندر جناب بھیجا جا رہا ہے۔ پشتو کے اندر اس کا ترجمہ ہوا، فارسی کے اندر اس کا ترجمہ ہوا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ 1984 اور 85 سے لے کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر کوئی مستند عالم اس وقت تک شہادت العالمیہ میں بہت بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکا جب تک کہ اس نے مفتاح النجاح کو نہیں پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر مزید اضافہ کیا، اس کا نام تھا مفتاح النجاح، اس کا نام میں نے رکھنا چاہا مفتاح الصحاح۔ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک اور موطا امام مالک اور موطا امام محمد اور طحاوی شریف تک 9 صحاح کی جو کتابیں ہیں، صحیح صحاح 9، ان پر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ اس کی صرف 1 جلد چھپ سکی، پھر اس کے بعد میری اور مصروفیات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ اسلامی عدالت انصاف
کیونکہ آج کا زمانہ فتوے کا زمانہ نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ غلط بیانی، اسی طریقے کے اوپر کوشش کرنا کہ اپنی مرضی کا فتویٰ لینا۔ 1999 میں اس طالب علم نے، چونکہ میں قاضی کورس کے لیے مدینہ یونیورسٹی کیا تھا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر جو قاضی کورس بن رہی تھی ان کے حوالے سے، وہاں بھی میں تمام طالب علموں کے اندر الحمدللہ میں نے پہلی جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی۔ وہ بھی سند میرے پاس موجود ہے۔ مرحوم اس زمانے میں شاہ خالد تھے جنہوں نے ہمیں اس سندیں ہمیں عطا کی۔ اس کے بعد میں نے آ کے پاکستان کے اندر اسلامی عدالت انصاف، اور آپ لوگ خوش ہوں گے میں ملتان میں ہوتا ہوں تو روزانہ 5 کیسز، تنسیخ، خلو، خیار بلوغ، 3 طلاقوں کے معاملات، وراثت کے معاملات، خواتین کے وہ تمام معاملات، الحمدللہ یہ طالب علم اسلامی عدالت انصاف کے اسی حجرے میں بیٹھ کر، پھر میرے چونکہ بزرگوں کی خانقاہ جنگ میں ہے تو 3 دن ہر مہینے جنگ میں، اسی طرح اسلام آباد میں، اسی طرح لاہور میں، یورپ کے اندر جا کے الحمدللہ جرمنی میں، فرانس میں اور انگلینڈ میں 3 جگہ پر اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے وہاں کے علماء کو ذہن سازی کر کے وہاں الحمدللہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ خواتین کے مسائل کو شریعت مطالعہ اور فقہ حنفی کے مطابق اور مسلک اہل سنت کے مطابق، اس کے ساتھ ہی پھر اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرا پہلا رسالہ آیا، اور اس رسالے کا نام کیا ہے؟ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ الحمدللہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا مجھے ٹیلی فون آیا، ایک عدالت و قضاء کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے انڈیا کے اندر، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی قضاء پہ، جدید فقی مسائل پر بھی لکھی، اسی طرح بہت سارے جو جدید فقی مسائل تھے ان پر تمام علماء کی آراء بھی لی، بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، اگر میری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، انہوں نے کہا کہ رد المختار اور علامہ ابن عابدین شامی کے بعد آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کیفیات کے حوالے سے امت کے لیے اور اہل علم کے لیے ایسی آسانی پیدا کی کہ اب حلالے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیفیات کی بنیاد کے اوپر معطوع کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مغمى علیہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ فرما رہا ہے طلاق السکران لا یقع، اسی طرح ایک جنون کی کیفیت ہے اس کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی، شدید غضب کی کیفیت ہے اس کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ وہ خوش نصیب رسالہ ہے جو تمام مفتیان کرام بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان، حتیٰ کہ ترکی، حتیٰ کہ عالم عرب کے تمام جید مفتیان کرام کے پاس یہ رسالہ موجود ہے۔ 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، 2200 یہ رسالہ مفت تقسیم کرتے ہوئے، کن کے لیے؟ وکلاء کے لیے اور اہل فتویٰ علماء کے لیے۔ پھر میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، یہاں ایک مسئلہ تھا وٹا سٹے کا اور بچپنے کے نکاح کا، الحمدللہ یہ رسالہ یہ بھی اہل فتویٰ علماء کے لیے۔ آج یہ رسالہ بھی الحمدللہ ان بچیوں کے گھر کو آباد کر رہا ہے جو 2 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، اور مجھے سپریم کورٹ کے بہت بڑے وکیل اور سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے قانون کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک بہت بڑی تقریب کے اندر آپ کو گولڈ میڈل پیش کر سکتے ہیں اس رسالے کے اوپر کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب یہ تیسرا رسالہ ہے جو الحمدللہ چھپ کے آ رہا ہے کہ پورے علم وراثت کو فارسی اشعار کے اندر اور اردو کے اشعار کے اندر، یہ بھی اب 2 دن تک انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مفتیان کرام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس کے بعد مزید 8 رسائل وہ ہیں جو فقیر نے اہل فتویٰ علماء سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، آپ جیسے اہل دانش سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ میری مصروفیات، قابل قدر مصروفیات، جس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ میرے ان رسالوں کے اوپر اہل فتویٰ کی جو خاموشی ہے اس کو شریعت میں اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان جدید مسائل کے حوالے سے امت تک اور بالخصوص علماء تک علمی تحقیق بھی پہنچائی اور علماء نے اسے قبول بھی کیا۔ یقیناً آپ بھی میری گفتگو کو قبول کریں گے، آپ کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر
مفتی عبدالقوی کا بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ان تصنیفی خدمات کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر مزید محبت بڑھے گی، مزید محبت بڑھے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر مزید محبت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضری ہوگی۔ والسلام۔